اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا لما ظلموا جبکہ انہوں نے ظلم کیا وجاءتهم رسلهم بالبينات اور ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے وما كانوا ليؤمنوا اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لاتے كذلك نجزي القوم المجرمين اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں اللہ تعالی جب تک اتمام حجت نہیں کر دیتے کسی کے سامنے حق کو ہر طرح سے واضح نہیں کر دیتے اس وقت تک کسی بھی قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کرتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں اور جب ظلم کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیتے ہیں تو دیکھیے آپ سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا حالانکہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ماننے والے نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو سزا دی ثم جعلناکم خلائف فی الارض پھر ہم نے تم کو جانشین بنا دیا زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو تم کیسے عمل کرتے ہو اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں ان کے بعد بسا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہارا عمل کیا ہے تو اس میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو لیکن حالات یہ ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری واضح آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قال الذین لا یرجون تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہماری ملاقات پر ایمان نہیں جن کا وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا آپ کوئی اور قرآن لے کر آئیں آپ لائیں قرآن مجید لیکن اس کے علاوہ ہو یہ والا قرآن نہیں اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئیں او بدلہ یا اسے چینج کر دیں یعنی اس کے اندر جو آیات ہیں جو ہمارے متعلق ہیں جنہوں نے ہمارے کردار کی نشاندہی کی اس کو نکال دیں اور کچھ ہماری منچاہی آیات اس میں ایڈ کر دیں داخل کر دیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا یہ قرآن مجید تبدیل کر دیں یا پھر اس میں کچھ چینجنگ کر دیں اس میں تبدیلی کر دیں قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی
کہ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں اپنے نفس کے، اپنی منچاہی چاہت کے مطابق۔ یعنی پہلی جو بات ہے اس کا تو انکار ہی کر دیا نا، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ فرمایا میرے لیے اس میں تبدیلی کرنا بھی ناممکن ہے۔ قرآن مجید لانا تو درکنار، میرے لیے اس میں تبدیلی کرنا بھی کیا ہے، اپنے آپ کی طرف سے ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میں کرتا کیا ہوں؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو مجھے کہا جاتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں، کیونکہ میں کیا ہوں؟ رسول ہوں، پیغامبر، اور رسول جو ہوتا ہے اس کا ذاتی کو اختیار ہوتا نہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ اسی کا پابند ہوتا ہے۔ میں تو اس وحی کا پابند ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کر دی اپنے رب کی۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس دن کے بڑے عذاب سے، اس دن کے بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ کل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہیں یہ قرآن مجید پڑھ کے نہ سناتا، میں تم پہ تلاوت ہی نہ کرتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تمہیں اس کی خبر لگنے دیتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، بس تحقیق میں ٹھہرا رہا ہوں تمہارے بیچ میں، عمراً ایک عمر کا حصہ، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اور تم نے کتنا دیکھا ہے کہ میں جھوٹ بناتا ہوں، من گھڑت باتیں بناتا ہوں، اور میں کچھ باتیں بنا کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہوں، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سابقہ زندگی ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ تم نے مجھے اس زندگی میں کیسا پایا تھا، اور اس زندگی میں انہوں نے تو نبی اسلام کو صادق و امین پایا تھا۔ جب فران کی چوٹی پر نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی تو کہنے لگے کہ ما جربناک الا صدقا، جب حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اس جانب سے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو صادق و امین پایا ہے، ہم آپ کی بات کا یقین کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرات گرامی، توحید ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے، یہ ہر ایک نہیں بچ سکتا، ہر ایک اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ لوگ شرک کے اس قدر دل دادہ ہیں، یہ لوگ شرک کے اس قدر دل دادہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے نا اکیلے کا قرآن مجید میں، تو ان کے ماتھوں پہ تیوڑی چڑھ جاتی ہیں، یہ برا مانتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ہم یستبشرون، تو بڑی جو نا وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پتہ نہیں شرک ان کے اندر کیسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے بت قدوں میں واحد اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، یعنی ایک اللہ کا گھر تھا دنیا کے بت قدوں میں، اس کو انہوں نے بت قدہ بنا دیا، 360 بت جو ہے وہ گڑ کر اسی کے اندر رکھ دی، ٹھیک ہے، اسی کے اندر 360 بت گڑ کے رکھ دیے۔ تو یعنی ان کے رگو پے میں شرک رچا بسا ہوا تھا، پھر توحید ان کے لیے ایک بہت کڑوا گھونٹ تھا جس کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو اس لیے یہ مطالبے کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ قرآن مجید اس کے علاوہ کو لے کر آئیں جس میں ہماری ان چیزوں کی نشاندہی نہ کی گئی ہو، یا پھر اسے آپ تبدیل کر دیں، کچھ اس میں ایڈیشن
کر دیں پھر ہم مان جائیں گے۔ تو حضور نے اپنی حقیقت واضح فرما دی کہ یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، قرآن مجید تو لانا درکنار، میں تو اس میں جنا ادنا سی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ ان الطویل ما یوحی الیہ۔ اور رہی یہ بات کہ میں کیسا ہوں، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ اس سے پہلے گزارا ہے، تو تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کہ میں تمہارے اندر کیسے رہا ہوں؟ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جو نبوت سے پہلے، وہ بھی بے داغ زندگی تھی، بے داغ زندگی تھی، اور کیا تھی؟ اخلاقیات سے بھرپور اور سچائی سے معمور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیا تھی؟ زندگی تھی۔ اور قرآن مجید نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ سورہ الحجر میں آتا ہے لعمرک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی عمر کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات حضور کی عمر کی قسم اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی زندگی اتنی شاندار تھی تو اللہ نے قسم اٹھائی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ قسم نہ اٹھاتے۔ تو فرمایا کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا میں پہلے بھی ایسے کو کام کرتا رہا ہوں کہ تم میری طرف جو نا وہ ان باتوں کی نسبت میری طرف کر دو؟ تو ان جنا آیات کے اندر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے اور آیات کا رخ ان کی طرف موڑا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔